Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is called Waqar Khanzada and you are watching Waqar Khanzada official YouTube channel. آج ہم ڈسکس کریں گے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973. پاکستان کا آئین جو 1973 میں انفورس کیا گیا، اس کے کون کون سے سورسز تھے اور کون کون سے اس کے ایسے فیچرز ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کی اپنی الگ پہچان ہے باقی جتنے بھی پہلے آئین آئے ہیں پاکستان میں. اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی ڈیموکریٹک کنٹری ہے تو اس میں آئین لازمی ہوتا ہے، خصوصاً ڈیموکریٹک کنٹریز، ان میں آئین کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور آئین پہ کافی عمل کیا جاتا ہے. اسی طرح پاکستان میں بھی جتنے بھی قوانین بنیں گے وہ ڈرائیو کیے جائیں گے کانسٹیٹیوشن سے. اب کانسٹیٹیوشن ہے کیا؟ کانسٹیٹیوشن میں وہ تمام اصول بیان کیے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے آنے والے جتنے بھی قوانین ہیں ان کو بنایا جائے گا، اور کس طرح سے گورنمنٹ کا نظام چلے گا، کس طرح سے ملک کا نظام چلے گا، وہ سارا اس آئین میں ڈسکس کیا گیا ہے. پاکستان کے آئین کے مختلف سورسز ہیں. سب سے پہلا سورس ایکٹ آف 1935، انڈین ایکٹ 1935. جب برصغیر کی پارٹیشن نہیں ہوئی تھی اس وقت انگریزوں نے جو ایک نارمل آئین بنا کے دیا تھا اس ٹائم کے لیے، وہ آئین پاکستان میں کچھ سال تک لاگو رہا، اور اس کے بعد پاکستان نے اپنا 1956 میں پہلا آئین بنا لیا تھا، لیکن اس سے پہلے جتنے بھی ایئرز گزرے تھے اس میں وہی آئین پاکستان میں اڈاپٹ کیا گیا. تو سب سے پہلا سورس تو وہی 1935 کا ایکٹ ہے جو کہ برٹش نے اپلائی کیا تھا برصغیر پہ. اس کے بعد آبجیکٹو ریزولوشن، قرارداد مقاصد، جو 1949 میں لیاقت علی خان اس وقت کے پرائم منسٹر نے پیش کی تھی. تو آبجیکٹو ریزولوشن کو بھی پریمبل کے طور پر اور کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا گیا ہے. کانسٹیٹیوشن آف 1956 پاکستان کا پہلا آئین، اس کو بھی ایک اہم سورس مانا جاتا ہے اس 1973 کے آئین کا. اور لاسٹ میں انٹرم کانسٹیٹیوشن آف 1972. 1973 کے کانسٹیٹیوشن سے پہلے 1972 میں ایک انٹرم ٹیمپریری آئین پاکستان میں لگایا گیا تھا، لاگو کیا گیا تھا، تو اس کو بھی اس آئین کا ایک اہم سورس مانا جاتا ہے. Now different salient feature of this constitution, that is Constitution of Pakistan 1973. First one is preamble. Preamble mean an introductory part of statute. It is not the part of the constitution. It is stated in it that sovereignty over entire universe belong to Allah Almighty. تو جب بھی کوئی قانون لکھا جاتا ہے تو اس کے شروع میں، یا جب بھی کوئی بک لکھی جاتی ہے تو اس کے شروع میں ایک پریمبل لکھا جاتا ہے. سیکنڈ ون از فیڈرل فارم آف گورنمنٹ. پاکستان کے آئین میں 1973 کا جو آئین ہے اس میں گورنمنٹ کی فارم کو فیڈرل رکھا گیا ہے، یعنی مختلف یونٹس ہوں گے اور وہ فیڈرل کے انڈر کام کریں گے. لیکن 18ویں ترمیم جب ہوئی تو اس ترمیم میں مختلف اختیارات صوبوں کو دے دیے گئے، جس کی وجہ سے صوبے اٹانومس ہو گئے. لیکن پھر بھی صوبے وفاق کے انڈر اس طرح آتے ہیں کہ جس طرح ایک باپ ہوتا ہے اور اس کے آگے بچے ہوتے ہیں، تو اسی طرح فیڈرل ایریا ہے اور اس کے آگے مختلف یونٹس بنا دیے گئے ہیں پاکستان. ریجڈ کانسٹیٹیوشن. اب ریجڈ کانسٹیٹیوشن کا کیا مطلب ہے؟ ریجڈ کانسٹیٹیوشن کا یہ مطلب ہے کہ جب کوئی اس میں ترمیم کرنا ہوئی یا اس کو کینسل کرنا ہوا تو وہ سمپل میجورٹی سے کام نہیں بنے گا.
نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں 2/3 میجورٹی آپ کے پاس ہوگی تو آپ اس میں کوئی ترمیم کر سکتے ہیں، نہیں تو پھر آپ کانسٹیٹیوشن میں ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ Then bicameral legislature. Bicameral legislature means two houses of legislature. First one is National Assembly and second one is Senate. Then parliamentary form of government. پاکستان میں 1973 کے آئین میں جو بھی گورنمنٹ فارم کی جائے گی وہ پارلیمنٹری ہوگی، پارلیمنٹ سے ہی گورنمنٹ کے بندے چوز کیے جائیں گے۔ پارلیمنٹ کہتے ہیں نیشنل اسمبلی اور سینٹ کو ملا کے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر جو بھی ہے وہ پارلیمنٹ سے ہی چوز کیا جاتا ہے، باقی جتنے بھی منسٹرز ہیں ان کو پارلیمنٹ سے ہی چوز کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ون از فنڈامنٹل رائٹس۔ فنڈامنٹل رائٹس مین بیسک رائٹس which are given by the Constitution of Pakistan۔ تو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں مختلف آرٹیکلز ہیں، آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک، وہ تمام کے تمام فنڈامنٹل رائٹس ہیں کہ جو کہ ایک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اپنے تمام سٹیزنز کو پرووائڈ کرے۔ ڈائریکٹ الیکشن۔ Now there is a difference between direct election and indirect election۔ ڈائریکٹ الیکشن سے مراد یہ ہے کہ جو بھی بندہ الیکٹ ہوگا وہ پبلک میں سے ہی ہوگا، پبلک ڈائریکٹ اس کو ووٹ کرے گی۔ مثال کے طور پر اگر نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں، پروونشل اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ الیکشن اس کو کہا جائے گا، لیکن اگر سینٹ کے یا وزیر اعظم کے یا صدر کے الیکشن ہوں گے تو پھر وہ ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہوں گے بلکہ وہ انڈائریکٹ الیکشن ہوں گے، کیونکہ ان میں پبلک ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوتی۔ دین ڈبل ممبرشپ۔ ڈبل ممبرشپ سے مراد کہ ایٹ اے ٹائم آپ دو ہاؤسز یعنی نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی ممبرشپ نہیں رکھ سکتے، دونوں میں سے کسی ایک کو آپ نے لازمی چھوڑنا پڑے گا۔ دین انڈیپینڈنس آف جوڈیشری۔ پاکستان کے آئین میں جوڈیشری کو، جوڈیشل سسٹم کو انڈیپینڈنٹ رکھا گیا ہے، کسی کے انڈر یہ ادارہ نہیں آتا، اس وجہ سے اس کو انڈیپینڈنس دی گئی ہے۔ رول آف لا۔ رول آف لا مین کہ تمام لوگ چاہے وہ صدر ہے یا کوئی چپڑاسی ہے ملک میں، تمام کے تمام ایکول ہیں بیفور لا، تمام کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے گا لا کے سامنے۔ دین نیشنل لینگویج اینڈ آفیشیل لینگویج۔ نیشنل لینگویج آف پاکستان از اردو، اور بیفور 1971 جب بنگلہ دیش علیحدہ ہوا اس سے پہلے اردو اور بنگلہ کو نیشنل لینگویج مانا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد پھر اردو کو ہی نیشنل لینگویج کا درجہ دیا گیا۔ سنگل سٹیزن شپ سے مراد کہ آپ اگر ایک پروونس میں رہ رہے ہیں تو آپ اسی پروونس کا سٹیزن شپ کارڈ یعنی کہ ڈومیسائل استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی دوسری اسٹیٹ میں جانا ہے، مثال کے طور پر کشمیر سے پاکستان میں آنا ہے یا پاکستان سے کشمیر میں جانا ہے، تو آپ کو اسی اسٹیٹ کا آپ نے ڈومیسائل بنوانا پڑے گا، اسی کی بیس پہ آپ کو جاب ملے گی۔ سیم ایز کہ اگر آپ پروونس سے فیڈرل ایریا میں جاتے ہیں، پنجاب کے کسی بھی علاقے سے یا سندھ کے یا کے پی کے یا بلوچستان کے کسی بھی علاقے سے آپ اگر اسلام آباد شفٹ ہوتے ہیں تو آپ نے ڈومیسائل بھی اسلام آباد کا ہی بنوانا ہے، اور ایٹ اے ٹائم آپ دو ڈومیسائل نہیں رکھ سکتے، اٹ از انلیگل بائی دا وے۔ ریٹن کانسٹیٹیوشن۔ 1973 کا آئین پاکستان کا ریٹن ہے اور اس میں 280 کلازز ہیں اور 6 شیڈیولز ہیں۔ پاکستان کا کوئی بھی آئین ان ریٹن نہیں ہے، جتنے بھی آئین ہیں 1956 کا ہے، 1962 کا ہے اور 1972 کا انٹرم
کانسٹیٹیوشن جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام ان ریٹن ہیں. جس طرح برٹش کا جو آئین ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے، وہ ریٹن میں نہیں ہے. کچھ اس کا حصہ ریٹن میں ہے لیکن سارا وہ ریٹن میں نہیں ہے. لیکن پاکستان میں اس طرح سے نہیں ہے. دین رائٹس آف مائنورٹیز. مائنورٹیز کو بھی ایکول رائٹس دیے جاتے ہیں پاکستان میں، چونکہ زیادہ کمیونٹی مسلم ہے اور 95% مسلم ہیں پاکستان میں. لیکن جتنی بھی مائنورٹیز پاکستان میں کمیونٹیز ہیں ان کو ایکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے، ان پہ کوئی زور زبردستی نہیں کی جاتی، بیکاز اٹ از اکارڈنگ ٹو آور ریلیجن ٹو ٹریٹ آل دا ریلیجن ایکولی. اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی اسپیچز میں کئی دفعہ اس بات کا کہا ہے کہ آپ نے ایکول رائٹس دینے ہیں تمام مائنورٹیز کو. دین پروونشل اٹانومی 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کو مختلف اختیارات دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے صوبے خود مختار ہیں، اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں. فیڈرل ان کو جسٹ ایز اے سیک آف ایڈوائز دے سکتا ہے ان کو، بٹ ایکسیپٹ کرنا یا نہ کرنا یہ صوبوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. نیکسٹ ون از اسٹیٹ ریلیجن. تو پاکستان میں جو اسٹیٹ ریلیجن ہے وہ اسلام ہی ہے. دین ہائی ٹریزن. ہائی ٹریزن سے مراد غداری ہے. آرٹیکل 6 میں ہائی ٹریزن کو کافی ڈسکس کیا گیا ہے کہ اگر کوئی اس کانسٹیٹیوشن کو ختم کرے گا ود دا فورس اور ود دا ہیلپ آف اینیمیز تو اس پہ ہائی ٹریزن کا مقدمہ کیا جائے گا، جس کی سزا صرف اور صرف پھانسی ہے. دین ایکول رائٹس آف وومین. وومین کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے گا، ایکول رائٹس دیے جائیں گے. لاسٹ ون از اسلامک کانسٹیٹیوشن. پاکستان میں جتنے بھی قوانین بنیں گے وہ تمام کے تمام اسلام کے اصولوں کے مطابق ہونے چاہیے. کوئی بھی قانون اسلام کے اصولوں کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا. تھینک یو سو مچ.